سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ہی عظیم انعام دیا ہے ایمان والوں کو، اور وہ ہے دعا کی شکل میں. بے انتہا بڑا انعام ہے. اور یاد رکھیں کہ جس قدر بڑا انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور فضل ہوتا ہے، اسی طرح قوت کے ساتھ شیاطین اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس حالت کو اس کے انسان کی کمزور کرتا ہے. دعا کے بارے میں تو بہت کچھ ہے. ایک ہی حدیث یہ کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے، کہ ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی رکھی ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو اتنی بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے، اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو پھر ہم فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. کبھی روٹی کا غم، کبھی پیٹ کا غم، کبھی گھر کا غم، کبھی ادھر کا غم. اور یہ نہیں، اللہ پاک نے اس پہ اعلان فرمایا ہے قرآن کے اندر، استجب، سنتا ہوں، ادعو، مانگو مجھ سے. سبحان اللہ، مانگو دوں گا. اللہ کوئی اتنا بڑے سے بڑا سخی بھی یہ بات نہیں کر سکتا. اور اللہ دینے والی ذات کون ہے کہ جس کے خزانے میں ایک سوئی سے لے کر سبحان اللہ زمین آسمان تک کے خزانے موجود ہیں. اور ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو مانگو. تم شرما جاؤ گے مانگتے، میں دیتے ہوئے نہیں شرماتا. اسی قدر ہم محتاج ہیں، اسی قدر ہم محتاج ہیں کہ ہم عقل ہی نہیں جاتی ادھر، ہمت ہی نہیں جاتی ادھر. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ایک ایسا چکر انسان کے ساتھ چلا دیا کہ دنیاوی سہاروں پر ہمیں پورا یقین ہے کہ یار اس کے پاس جائیں گے تو کام بن جائے گا. ایک لفظ ہے ہمارے یہاں بڑا عام، ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، یار کسی کی سفارش لے کے چلو. سفارش لو تو کام چلے گا. نوکری نہیں مل، یار کسی کی سفارش ڈھونڈو. ویزا نہیں لگ رہا، یار کوئی سفارش ہے تمہارے پاس، ویزا لگ جائے گا. تو جس کے پاس اللہ کی سفارش ہو اس کو کیا ضرورت ہے مجھے؟ یا تو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، یا کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، یا کہتے ہیں اتنے بڑے اعلان کو ہم مانتے نہیں ہیں. ہم سب سن رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ اس بات پہ یقین کر لیں. اگر اس پہ یقین آ جائے سبحان اللہ تو دنیا اور زمین کے پورے خزانے ہمارے پاس آ جائیں. ایسی میٹھی نیند سوئیں نا ہم بے فکر ہو کر، اتنی میٹھی نیند سوئیں کہ ہمیں نہ روٹی کا غم ہو نہ فکر ہو. یہ جو درویش لوگ کرتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا،
اللہ والوں کی شان کے اندر بات ہے کہ خود ہمارے حضرت صاحب کے والد صاحب اتنے بڑے بزرگ تھے، تو ان کا یہ معمول تھا. یہ میں آپ کو 100-150 سال پرانے والی بات بتا رہا ہوں، آج کے نہیں، 100-150 سال پرانے. حضرت رشید احمد گنگوئی کا زمانہ تھا جس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. راجستھان میں موجود تھے یہ لوگ، حضرات موجود تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے حضرت کے والد صاحب شیخ الحدیث تھے دکن کے. ان کا معاملہ یہ تھا، بکری چراتے تھے، بس رات شام ہوتی تو فرماتے تھے، یہ حصہ فرماتے ہیں کہ کہتے کوئی چیز میں گھر میں مت رکھو. تو پہلے ہی نہیں ہوتی تھی. کہتے جو کچھ بھی بچا ہوا ہے، پانی تک جو ہوتا تھا برتن کا، اس کو بھی گرا کے الٹا کر دیتے تھے. تب وہ کر دیکھیں اور فرماتے تھے یہ مجھے رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس رب نے آج دیا کھانے کو پینے کو تو کل بھی دے دے گا. اب آج تماشا لگتا ہے ہمیں، تماشا. ہم تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں. فرق کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، بہت بڑی زبردست وجہ. وہ وجہ کیا ہے کہ یقین. ہمارا یقین بہت کمزور ہے. جیسے جیسے زمانے سے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، جہاز میں بیٹھتے بیٹھتے ہمارا یقین اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض بزرگ تو یہ کہتے ہیں، خود میں اپنے حضرت کی مجلس سے سنا، ایک شخص ہے کہ جی میرا ویزا لگوانا ہے کیونکہ جی میں نے سعودی عرب جانا ہے کام کرنے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرتے آدمی. تو اللہ والے اپنی شان سے سوچتے ہیں انسان کو یا یقین پیدا کرنے کے لیے. کہتے بابو تیرے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو چھوڑ کے جائے گا. کہتے یہ کیا کریں جی، پھر ہم نے کھانا کمانا تو کرنا ہے جی کچھ. کہتے وہاں کھانا کون دے گا تجھے؟ کہتے اللہ. کہتے یہاں کون دیتا ہے؟ اللہ. کہتے نہیں، میرا خیال وہاں دوسرا اللہ جو تجھے کھانا دے گا. اگر تجھے یقین ہوتا کہ یہ اللہ ہر ایک جگہ دے گا کھانا، تو اگر تو توکل سے یہاں بیٹھ جاتا تجھے اللہ یہاں کھانا دے دیتا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں شیطان نے بڑے چکر دے دی، اور ہم کچھ سوچیں گے نہیں یار بات تو صحیح ہے. ہم جب یہاں پہ آئے دیکھو کتنا ہمیں کھانے کو مل گیا، کتنا یہ ہو گیا، کتنا آسائش ہوگی، کتنے پیسے آ گئے. اور جو بیچارے ہمارے ملک یار انگلینڈ والے تو مزے کر رہے ہیں یار، ان کے بعد تو بڑے پیسے ہیں. تو یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت، یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے اتنے ہیں جتنے وہاں ہونے تھے ہمارے پاس. لگتا ہے لیکن اتنے ہی جتنے وہاں ہونے تھے. بلکہ میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں جائیں تو لوگوں کو بڑے آرام سے روٹیاں کھاتے دیکھتے ہیں. جتنا یہاں انسان محنت کرتا ہے نا روٹی کے چکر کے اندر، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، وہاں چڑھتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک آرام سے بیٹھ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا آدمی، لسی کا گلاس ہوگا اس کے ہاتھ میں، سوکھی روٹی ہوگی الحمدللہ، اوپر روٹی پہ مکھن کا ٹکڑا رکھا ہوگا تازہ، جو اس نے چلائے ہوگے نا کیا کہتے ہیں اس کو، دودھ کو نکالا ہوگا رکھ کے بڑے مزے سے چیز. آپ کو کبھی کھا لیں آپ بھی ماشاء تھوڑا آپ بھی کھا لیں، آپ کی رال ٹپکے گی. یہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ایک اس بات کو ہم مان جائیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بس ختم. اللہ اس پہ یقین آ جائے. اب پتہ نہیں کتنا کمزور یقین ہے کہ ہم اپنے رب کی اس بات کو بھی نہیں مانے ابھی تک. کیا ہماری نمازیں بھائیوں، کیا ہمارے روزے، کیا ہمارے حج، مجھے خود سوچے کیا عبادات ہے. ماتھے کال ہو گئے رگڑ رگڑ کے، اتنا یقین نہیں آتا. مجھے بزرگ کا قصہ یاد آتا ہے، پتہ نہیں ابھی اجمیر رحمۃ اللہ تھے، یہ کون تھے، بڑے درجے کے بزرگ تھے. سفر کر رہے تھے تو وہ کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھی، تو ہم سب نماز پڑھے، پھر دوسری نماز پڑھی، پھر صبح کی نماز پڑھی. تو انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مسجد، آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے بھائی تو مسافر ہوں. اچھا اچھا آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ کہتے بس یہ مسجد میں ساتھ میں ٹھہر جاتے. تو آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ اس نے اچھا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے میں اپنی نمازیں دہرا دوں جو تیرے پیچھے پڑھی تھی. کہ جس امام کو اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ روٹی کو دے گا تو اس کے پیچھے میری نمازیں کیا ہوں گی؟ ان کو سوچنا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنا تفاوت ہے، اتنا چینجز ہیں ہمارے میں. وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں.
اتنی چینجز ہمارے میں کہ ہمارا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یقین بلند ہونے سے، کہ سیدھی بات ہے الحمدللہ صحابہ کرام کا یہ اسٹائل ہوتا تھا، ذرا ہوئی اپنے باس جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں اپنے گھوڑے پر یا اونٹ پر، خبر سنی، کہتے ایک منٹ روکو اونٹ کو، نیچے اترے اور 2 رکعت نماز حج کے اور اللہ کا ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ جس وقت تمہیں ضرورت پڑے کدھر تو بالکل نہ جاؤ، کدھر جاؤ؟ بارگاہ رب میں چلے جاؤ، اور جتنی یقین لے کر جاؤ گے اتنی جلدی کام بنے گا، اتنی جلدی دقت ہو جائیں گی اسی وقت تمہارے کام پر۔ اسباب سے منع نہیں کیا، اس کے بعد اسباب اختیار کرو، لیکن یقین اسباب پہ نہ ہو، یقین کس پر ہو؟ رب پر۔ تو بھائیو یہ جو یقین ہے نا، جب تک یہ نہیں آئے گا تو ہمارا تو ہر معاملہ خراب ہوگا۔ اللہ کی قسم سکون ہی نہیں رہ سکتا انسان کو جس کو اپنے رب پہ یقین نہیں۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں من ربوں کا، یہ سوال آئے گا ہمارا، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ ہے کہ تیرا یقین تھا دنیا میں رب پہ، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارے کام تو اپنے حساب سے کرتا پھرتا تھا، تو نے کبھی تیرا یقین ہی رب پہ تھا، تو وہاں وہ انسان کیا جواب دے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہاں یہ جو نکلے گا نا چیز زبان سے، یہ کس چیز سے نکلے گی؟ انسان کی یقین پہ نکلے گی۔ کیونکہ ایک بھائی ہم تو تصوف والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے چھوٹا سا نقطہ بیان کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، کیونکہ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے۔ ہم جمع اس لیے ہوئے ہیں، ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے نا، ذکر 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 کا، تو یہ ایک آبجیکٹو ہے ہمارے پیچھے۔ کبھی آپ کو سوچنا چاہیے، میرا ابھی تو اتنا یقین نہیں آیا کہ میں اپنے رب سے مانگوں مجھے مل جائے۔ اللہ والوں کس سے ہم پڑھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، بھائی وہ بھی تو وہی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہی وہ انسان ہیں، بس انہوں نے ایک کام کیا، اپنے یقین کو اتنا بلند کر لیا کہ جو اللہ کہے گا وہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ کہے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹال ہی نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں عزت دینا چاہوں گا تو پوری دنیا زور لگا لے، اس کی بے عزتی ہو ہی نہیں سکتی، اور جس کو میں ذلیل کرنا چاہوں گا کوئی دنیا پوری یا کھڑی ہو جائے گی، تک اس کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے، نہیں سمجھے بات؟ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے، شاید پہلے بہت پہلے سنایا ہو، دل کرتے اس یہاں سنا دوں آپ کو قصہ۔ حضرت حمار کا زمانہ تھا، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، پرانے زمانے کی بات، عراق کے یا بغداد کا قصہ ہے۔ تو اس شہر کے اندر ایک شخص رہتا تھا، تاجر تھا، بڑا امیر آدمی تھا، کھاتا پیتا تھا، جس طرح ہوتے ہیں تاجر لوگ، امیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا شغل یہ ہوتا تھا کہ شام ہوتی تھی تو اس کے یار دوست آ جاتے تھے، شراب اور خواب چلتا تھا اور کھانا بنتا تھا، وہ پھر ڈانس وانس ہوتا تھا، ناچ واچ ہوتا، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ رات کو اس کی محفل جمتی تھی جناب، اور یہ کام روز ہوتا تھا۔ تو ایک دن اس طرح ایسی محفل اس نے جمع کرنی تھی اور رونق لگنی تھی، تو کھانے میں ذرا دیر ہو گئی، مہمان آ گئے جو رات میں حساب کتاب کرنا تھا۔ اب اس نے کہا بھائی اب مہمان آ گئے ہیں تو کھانے میں دیر ہے، چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی اور شغل اختیار کر دوں تاکہ لوگ بزی رہیں۔ تو اس نے اپنے خادم سے کہا، غلام سے، کہ بھئی جا اور بازار سامنے یہاں سے تو یہ فروٹ لیا، ڈرائی فروٹ، تاکہ جب تک کھانا تیار ہو اپنے مہمانوں کو ڈرائی فروٹ دے دوں گا تو وہ اس سے شغل کریں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ 4 دینار اس نے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ غلام کو ٹھیک ہے جلدی آنا، کیونکہ کھانا پکنے سے پہلے تم نے آ جانا ہے۔ غلام کو تاکید کی، غلام تو زمانے میں غلام ہی ہوتے تھے، اس کا آقا بالکل میں بس گیا اور میں ابھی آیا۔ وہ 4 دینار پکڑ کے چلا فروٹ لینے کے، بولے نہیں ڈرائی فروٹ لینے کے لیے۔ تو اس کے درمیان میں خانقاہ تھی حضرت حمار رحمۃ اللہ کی، وہاں مجلس جمی تھی اللہ کے ذکر کی، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں روز شام کو مجلس ہوتی تھی اللہ کے ذکر کی۔
تو اس نے وہ جب اس گزرا وہاں سے تو اس نے دیکھا آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی خاموشی ہے، نہ حضرت کوئی بیان کر رہے ہیں نہ کوئی نصیحت کر رہے ہیں، لوگ خاموش بیٹھے ہیں کیا؟ وہ ان کا چود پہلے اس کو دیکھتے ہیں کیا چکر ہے۔ وہ اس مجلس میں باہر سائڈ پہ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا تو حضرت نے اعلان فرمایا، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت بہت سخت مجھے ضرورت ہے، آپ اللہ والے ہیں تو مجھے 4 دینار دیں، میری مشکل حل ہو۔ کتنے مانگے؟ 4 دینار اس نے مانگے۔ حضرت اس آدمی کی طرف دیکھا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو آپ کو معذرت کرتا ہوں، میں نہیں دے سکتا، میں پوچھ لیتا ہوں شاید۔ انہوں نے کہا بھائی مجلس میں کہا کہ کوئی ہے بیچارہ یہ پریشان حال ہے تو کوئی اس کو 4 دینار دے دے، اس کے بدلے میں 4 دعائیں لے لے۔ ہو رہا سبحان اللہ۔ اب یہ یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے تو میں کس صاحب وہ کیوں کہہ رہے تھے اسے؟ میں نے بتایا نا ان کے یقین بلند تھے، یقین بلند تھے کہ بھائی 4 دینار کو لے لے اور 4 دعائیں لے لے، اس کے علاوہ اس کے بدلے غلام نے، اب اس غلام کا یقین دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کوئی مجاہدہ نہیں کیے تھے کچھ نہیں، لیکن یقین اتنا بلند تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ دعا ضرور سنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے کہ وہ نیک ہیں۔ ہمارا یقین ہوتا ہے ایک نیک آدمی ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو زیادہ سنیں گے کہ نیک آدمی ہے، قریب آدمی ہے۔ اس نے اب وہ یہ تو بھول گیا کہ میں نے 4 ریال کا جو 4 دینار تھا سودا لینا ہے، وہ سیدھا گیا حضرت کے پاس۔ کہتا کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھا بھائی جو 4 دینار دے گا 4 دعائیں دیں گے۔ کہتے اگر میں 4 دینار دوں مجھے 4 دعائیں دیں گے؟ کہتے ہاں بالکل دوں گا۔ کہتے یہ پکڑی 4 دینار جی۔ سبحان اللہ، یقین کی بات بتا رہا ہوں، دیکھا کتنا یقین ہے غلام کو، کتنا یقین ہے کہ یہ جس شخص دعا مانگے گا یقیناً پوری ہوگی۔ اور ان کو حضرت حماد کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی بھائی ایسی بات تھی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، نا، اللہ والوں کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے یہ نہیں سمجھتے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اللہ کے نزدیک ہوں اور سب گناہ گار بیٹھے ہیں یہاں، سب فضول آدمی ہوں۔ ان کا تو یہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے۔ اگر میں آپ کو حضرت کے مکتوبات دکھاؤں تو میں تو خیر بہت روتا ہوں جب ان فکروں کو پڑھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں کہ اتنا بڑا شخص کتنی عاجزی سے مجھ سے کہہ رہا ہے، جس شخص کو اس نے کلمہ پڑھنا سکھایا اس سے کہہ رہا ہے کہ تم ہی ہو، تمہاری دعاؤں سے میری بخشش ہو سکے گی، مجھے بھولنا نہ دعاؤں کے اندر۔ میں آپ کو دکھاؤں کس عاجز کے ساتھ مکتوبات میں وہ دعاؤں کی التجا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ جتنا بلند انسان ہوگا نا تو اس میں یہ تو کہ میری دعا سنی جا سکتی نہیں، اگر وہ کسی کے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ان کا یقین اتنا بلند ہوتا ہے کہ میرے رب نے کہا مانگو دوں گا تو کیوں نہ مانگوں اس سے۔ آج یہ خدشہ دور ہو گیا ذہن سے، اچھا خاصا بالکل دور ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا، اصل اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آؤ میں تمہیں دے سکتا ہوں، آؤ میرے پاس مانگو دعا کیا ہے، یعنی کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں ڈبکی مارس، لیکن وہاں دعا کا ہاتھ اٹھانے کا مقصد صرف ایک ہوتا تھا۔ ایک شخص کیا ہوتا ہوں حضرت دعا کس نے 2-3 دفعہ مانگا، حضرت خواہ میں آ گئے، کہتے تجھے وہ قرآن کی آیت تو نے نہیں پڑھی جو تو مجھ سے بار بار مجھے تنگ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے یقین پہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ یہ نہیں اٹھاتے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، بلکہ ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے اگر یہ بھی ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا جلد ہی قبول ہوگی، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ جس اللہ والے کو یہ یقین ہو کبھی اللہ والا ہو نہیں سکتا، جس کے اندر یہ حالت نہ ہو کہ اپنے آپ سے کروڑ درجہ بہتر سمجھتا ہے کہ انسان کو کروڑ درجہ بہتر، فطرت میں اس کے ہوتا ہے، یعنی کہ بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ صرف ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت حمار کے آپ سمجھ آ گئی بات، انہیں یہ نہیں تھا میں بزرگ ہوں جب میں اللہ والا، کیا تھا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ دعا مانگ تو
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یقین اتنا تھا, اتنا پختہ یقین تھا کہ اٹھے ہاتھ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی, کسی مسلمان کی, کہ خود جو کہا اس نے, اب میں آپ سے کہوں کہ شام کو آ جانا یار مجھ سے تم یہ پیسے لے لینا. آپ نے یار اس آدمی مجھے کہا ہے آپ تو بڑے کہاں جا رہا, اس نے مجھے کہا ہے جی مجھے پیسے دے دینا. آپ بھی مومن ہے, جس نے کہا وہ بھی مومن ہے. رشتے تو ہمارے ایسے ہونے چاہیے, لیکن آج رشتے ایسے ہو گئے کہ شام کو آج دے دینا, وہ شام کنڈی کھڑکا رہا ہے, وہ پتہ چلتا ہے وہ تو کہیں چلا بھی گیا, ہے ہی نہیں, لاک ہوا ہے گھر. کتنا بڑا نقصان ہے. لیکن مومن کا رشتہ یہ ہے کہ جب مومن دوسرے مومن سے کہتا ہے, ڈیفینیٹلی کہتا ہے اس وجہ سے آپ شام کو آئے مجھ سے لے لینا, اور اس کو یقین ہوتا ہے میرے بھائی نے کہا ہے, میرے مومن نے کہا ہے مجھے شام کو دے دے گا. یہ تو دو مسلمانوں کا حال ہے, تو رب کا اور مومن کا کیا حال ہونا چاہیے. اعلان جس نے اعلان کر دیا کہ آؤ میں تمہیں دوں گا, صبح آ جاؤ صبح دوں گا, شام کو آ جاؤ شام کو, سحر پہ آ جاؤ سحر پہ دوں گا. اور دوں گا نہیں بلکہ اعلان کروں گا, آؤ نہ مانگتے کیوں نہیں مجھ سے. سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ سارا دن گردش میں پھرتے رہیں گے اپنے کتوں کی طرح, کتا پھرتے ہیں نہیں تو بھاگتے ہوئے. اللہ کی ذات اتنی بڑی بڑی ہماری حاجات ہیں. صبح اٹھو, جب اللہ نے کہا سحر کے وقت آؤ, سنتا ہوں, جاؤ اٹھو کنڈی کھڑکاؤ اللہ تعالیٰ کی, سحر کی نماز پڑھو صبح کے وقت. اللہ تعالیٰ میرے یہ کام نہیں ہو رہا, میری شادی نہیں ہو رہی. بالکل اللہ کہتا ہے یہ مانگنے نہ مجھ سے کہ خزانہ دے, نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. سوئی بھی تمہاری گم ہو جائے تو مجھ سے مانگنا, سوئی بھی تم اسے پہنچا. بولے سبحان اللہ. اب اندازہ لگا لیں ہمارے یقین کا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, اندازہ لگا لیں, اندازہ لگا لیں. ہاتھ کانپتے ہیں, دعا مانگتے, بس اگر دعا بھی مانگنی ہے نا. اب ایک اور یہاں نقطہ آپ سن لیں, یہ جو ذکر کی مجلس بیٹھی ہے نا, اس میں اللہ اس کا خلاصہ ہے. اللہ کی قسم, میرا دل کہہ رہا ہے, مجھے بھی قسم کھائیے. اللہ کا ذکر کرنے والے کم ہیں لوگ. یہ پتھر بھی ذکر کر رہے ہیں, یہ دیواریں بھی ذکر کر رہی ہیں, اور وہ حیثیتیں, وہ ذاتیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ملین فرشتے, وہ اللہ کے ذکر میں مست ہے. کیوں ذکر کی مجلس کی, اس کا خلاصہ ہے. ہمارے سجدوں سے اس کیا جو نماز کے لیے میں کھڑا کر دیتا ہے, آؤ 5 وقت نماز پڑھو, اس کو کیا ملتا ہے نہیں پتہ ہے. وہ تو نماز بھی نہیں ہماری ایسی کہ جو اللہ کے نزدیک پہنچ جائے, اس کو کیا ہماری نماز سے ملے گا. اچھا جان دیں, اس کو کیا ضرورت ہے کہ میرا کلام ہے تم تلاوت کرو اس کی. ہمیں کیوں کہہ رہا ہے, خلاصہ ہے اس کے پیچھے, عبادت کے پیچھے خلاصہ کیا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی چیز ہے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز جب بھی میں تمہیں دوں گا تو ایک کام تم نے کرنا ہے, بس وہ کام تم نے کرنا. کیا کہ ہر عبادت کے بعد تمہیں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگنا ہے. اور جس انسان نے یہ کام نہیں کیا حقیقت میں اس نے عبادت نہیں کی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اگر آج ہم بغیر اپنی حاجات کو مانگے اس مسجد سے اٹھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے اصل میں میرا ذکر کیا ہی نہیں, یہ بے یقینی سے کرتا تھا. یا تو یہ اتنا بڑا حاجت وہ ہے, سیلف کنٹینٹ ہے کہ خود اس میں اتنی طاقت ہے اس کو اپنے رب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے متکبر ہو گئے نکلا ہے میرے اس دربار سے کہ میں نے اس کو بلایا, اپنے ذکر کی مسجد بٹھایا, اور بٹھانے کا مقصد یہ تھا, اس عبادت کرانے کا مطلب یہ تھا کہ منگتا بن کے ذکر کر, منگتا بن کے ذکر کر. رب کے سامنے تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, فقیر بن کے کر, حاجت مند بن کے کر, اور پھر اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. یہ کیسی بات ہوئی, نماز پڑھی پتہ نہیں, 2 نفل اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے. یہ کم ہے, 2 نفل کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. عملیات کراتے پھریں گے, فلاں کراتے پھریں گے, یہ حرکت وہ حرکت یہ حرکت. سبحان اللہ, اس کا دروازہ کھلا ہے, دربار کھلا ہے. نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے, ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اس نے اپنا دروازہ کھول دیا. جب نماز کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اللہ کے درمیان دروازے کھل جاتے ہیں. علماء کرام تو ہمیں یہی بتاتے ہیں, ان سے سنتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں. اور اللہ منتظر ہے کہ اب بندہ صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک کے لیے میں سب آسائشیں دے دی, آرام دے دی, اب یہ مجھ سے مانگے گا, مجھے پتہ ہے بیچارہ پریشانی حال میں ہے, تو میں اس کو فوراً سائن کر دوں گا, چلو اس کو دے دو. تو باہر نکل گا,
اور جو باہر کھڑے رہے اس سے بدتر انسان اس سے مانگ رہے ہیں یار تم ہے یار اس کے پیچھے لگے اس کو فون کر رہے باہر نکلتے اللہ جس نے کنیکشن ملا دی اس کو آندہ کبھی انسان پھر وجہ یقین نہیں. یہ نماز پہ یقین ہے. ہر عبادت کا مطلب یہ ہے تلاوت قرآن بغیر مانگے اٹھ جائے آدمی سبحان اللہ جی معاملہ ہے یار. وہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے پورا قرآن کھول کے ہمارے سامنے ایک دم ثواب کے لیے فلاں کے لیے چھوڑو جب چیزیں بندگی کے لیے ہر چیز اللہ کی عبادت ہے. یا تو اور میں اتنے بڑے وہ ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ میاں حال تو یہ ہے کہ پیشاب رک جائے تو مصیبت آ جائے پخانہ رک جائے تو مصیبت آ جائے ایک سانس آنا بند ہو جائے تو مصیبت آ جائے ایک ناک سانس لینا بند کر دے نا آوازیں چینج ہو جاتی ہے آدمی انگلی میں ایک درد شروع ہو جائے تو اس میں کام خراب ہو جائے. اتنے تو ہمارے حالات ہیں اور نخرے اتنے کہ ہم کبھی اور جبھی اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ تم مجھ سے عافیت مانگ بس اللہ عافیت ما فاتا فی الدنیا بس اور کچھ نہ مانگ اتنا تو مانگ تجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بھائی صحیح بات ہی نہیں ہے. چلو قصے کی طرف چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا 4 دعائیں ٹھیک ہے دیں گے. وجہ کیا تھی؟ یہاں مسئلہ حل ہوا کہ یقین تھا حضرت عمار رحمۃ اللہ کا یقین بہت بلند تھا وہ مانگنے والا کی بہت یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنے گا. انہیں یہ 4 ٹھیک ہے ہاں بھائی چل پہلی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا کانفیڈینس اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص میں نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری یہ بات اللہ نہ مانے میں تو بچے اتنا رو کے یہ بات مناؤں گا اللہ تعالیٰ سے ہو کیسے نہیں سکتا ہو اللہ میں حیران ہوں سمجھ کتنی محبت دیا کتنے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہو کیوں نہیں سکتا. میں ساری رات سجدے پڑھا رہوں گا مجھے چاہیے مجھے ہونا چاہیے میرے ساتھ یہ کام اتنی کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہے. میں نے وہاں دیکھا تھا خانہ کعبہ میں ایک شخص میں بیٹھا تھا مسئلہ اس کو خالی تھا خانہ کعبہ تو ایک شخص میرے سامنے سے اٹھ کے گیا تو میں کہ جس انداز میں بھی چلوں اس کے پیچھے میں بھی چلا وہ گیا ملتزم پہ میں پیچھے ملتزم تھوڑا رش بھی ہوتا ہے میں اس کے ساتھی کھڑے گیا سیدھا گیا جا کے سینہ لگایا دروازے کے ساتھ اتنے تو باتیں غلط جی میں تو یہ لے کے جا رہا ہے جناب اللہ تعالیٰ میں تو آیا ہوں تو نے اسی جگہ تو یہ بات کہی ہے سبحان اللہ کھڑا رہا جناب آدھا گھنٹے تک اس نے یہ دعا کی اپنے لیے کرتا رہا. میں پیس مانگ سبحان اللہ کیا یہ ہے نا مانگنا اللہ تعالیٰ سے. ہم تو وہ چکر کاٹتے ہوئے رب بناتے ہیں دنیا سے وہ رٹے ہوئے چیزیں بس یہ پتہ نہیں اللہ سے تمہارا اپنا تعلق ہے کچھ تو مانگو کچھ تو تمہیں حاجت تو ہے کسی چیز کی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک اٹھا ہاتھ مجھے ٹھیک ہے جی پہلے دعا سبحان اللہ کہ جی پہلی دعا تو میری ہے اپنی دعا یہ کر دیں کہ جی میں آزاد ہو جاؤں سبحان اللہ کتنی بڑی کانفیڈنس تھا اس کو سکھ سے تو ایک دم تو کس طرح سے غلامی سے نکل کے تو مالک بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے. پہلی دعا ہو گئی. دوسری دعا یہ جی اب 4 ریال میں آپ کو دے دیے سبحان اللہ. تو اب یہ دعا کر دیں اس 4 ریال کا کوئی نعمت بدل مجھے مل جائے میرے وہاں ڈنڈے نہ پڑے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں. تیسری دعا کہتے ہیں کہ تیسری دعا جناب یہ ہے میری کہ جو میرا مالک ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. آخر میرا مالک ہے میں اس کے ساتھ رہوں. دیکھیں کتنے عظیم لوگ ہوتے تھے قسم خدا کی. حالانکہ غلام تھا اس کا خادم تھا کہتا آخر میں اس کا خادم رہا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم تو اتنے نافراموش آدمی ہیں کہ اوپر سے نیچے تک بھی کوئی ہمیں رنگ دینا تو کبھی انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا. آج پتہ اتفاق سے ایسی بری حالت میری ہوئی سنبھلنا بڑا مشکل ہو گیا. ایک دم ایسا جو ہے میں کہا میں اس وقت جو کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہے کیا تو اس قابل تھا تصویر کر سکتا اگر حضرت صاحب نہ ملتے مجھے. عجیب کیفیت ہوگی کہ دیکھو کہ کتنا احسان ہے اس شخص کا
کہ جس کی وجہ سے آج میرے ہاتھ میں تصویر آ گئی اور میں اللہ کہہ رہا ہوں. تو نے اس کے احسان کیسے اتارا؟ تو اس کے لیے کتنے دعائیں کرتا ہے, کتنے صدقات کرتا ہے. صاحب کے خط آتا ہے مجھے, سبحان اللہ, کہتے دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھنا, یہاں سے خط سنا رہا ہوں اللہ کہ مجھے نہ بھولنا. اللہ اکبر, مجھے نہ بھولنا, بس ایک احسان مجھ پہ یہ کرنا کہ ہر نیک عمل کی جو اللہ تمہیں توفیق دے گا انشاءاللہ, انہی کی طرف سے ملی ساری توفیق. کہ جب تمہیں کسی نیک عمل کی توفیق ہو تو بھائی ایک کام ضرور کرنا, اپنے والدین کو, دیکھیں کیا سسٹم رکھا ہے, اپنے والدین کو اور مجھے ایصال ثواب کرتے رہنا, صدقے کے ساتھ کرنا, تلاوت قرآن کے بعد کرنا, نماز اور ذکر کے بعد. میرے لیے صرف اتنا ہے کہ ایصال کر دینا, ہم اپنے ماں باپ کو بھی مجھے بھی, ہمیں بھولنا نہیں. میری یہ التجا ہے تمہارے سے آخری. یہ خط ہوتے تھے حضرت کے. بھولنے والی بات ہے, کتنے بڑے آسان ہے. سب سے بڑا آسان ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو غلام تھا, اس نے تو روٹی دی تھی اس کو, اس نے کیا دیا تھا؟ نماز سکھائی تھی اس کو, تلاوت سکھائی تھی. اور کیا حال ہو گیا آسان فراموش لوگوں کا کہ آج میں اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں اپنے حضرت کے سامنے, یا کسی بات میں نخرہ کروں, یا کسی بات کو ان کو اس طریقے سے بے ادبی کروں جس میں شائبہ وہ ہو. ان کی تو بڑی بات ہے, ان کی کسی بچے کی نہیں کر سکتا. سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ جس نے جہنم کی آگ سے نکال دیا. اور آج کہاں ہوتے ہیں ہم؟ شراب خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں. کس ملک میں ہیں ہم؟ آپ تو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں ہم. اتنا بڑا معجزہ ہے, اتنا بڑا معجزہ کہ 747 جہاز اڑانے والا پائلٹ, امامہ پہنے, داڑھی رکھے, دھوتی پہنے, امام پہنے, اللہ کی تصویر لیے کھڑا ہے. کہتے آپ وہی تو نہیں جو پائلٹ تھے بیٹھے درویش, اور سب ایسے ہی ہیں تقریباً. مجھے بتائیں یہ معجزہ نہیں ہے حضرت صاحب کا کتنا بڑا؟ اور اس ملک میں جہاں آدمی بدماش ہونے آتا ہے, جب اس ملک میں آتے ہیں لوگ تو پھر ٹائی سوٹ خریدتے ہیں. پہلے ٹائی سوٹ, یہ وہاں یہ پہنیں گے, وہاں یہ کریں گے, فلاں کریں گے. ہمیں سبحان اللہ پرانی صدیوں کے انسان بنا کے بٹھا دیا. وہی پرانے سے سفید کپڑے, امامہ پہنا ہوا, چپلی پہنی ہوئی, وہ پتہ نہیں کتنی شان سے نکلے تھے اپنے گھر سے. ہم کمپیوٹر انجینئر ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم یہ ہیں, ہماری بیوی ڈاکٹر ہیں, ہماری انجینئر ہیں, فلاں ہیں. سب چوہا بن کے بیٹھ گئے. بس ایک ہی نام یاد رہ گیا, وہ اللہ کا نام. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جہاں اللہ کا جہاں کام چل پڑے, یقین بلند ہو جائے, تو کوئی کتنی بڑی بھی ماڈرن دنیا ہو وہ خانقاہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے معجزات. تو بھائی غلام جو تھا وہ کہ اتنا بڑا احسان ہے میرے مالک کا, 2 تو میں نے اپنے لیے مانگ لی, تیسری اس کی ہدایت سے آپ کرتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس انسان کو جس نے اس پہ اتنا احسان کیا. چوتھی ایک دعا یہ ہے کہ جی آپ کی سبحان اللہ, کہ آپ کو بھی احسان ہے, آپ جس نے بیٹھا, آپ کی سارے لواحقین جو بیٹھے ان کی, دیکھیں کتنی پیاری باتیں, ان سب کی. اس کے بعد میرے آقا کی, اور اس کی مجلس میں جو آتے ہیں ان کی, اور میری. دعا کرتے ہم سب کی مغفرت ہو جائے. اللہ ایسی کوئی مجلس ملا دے ہمیں بھی یار, کہ ایسا بیٹھا ہو اور ہمارے لیے 4 دعائیں سن لیں, کام بن جائے نا مولانا. خدا ڈھونڈے ایسی مجلسوں کو. جب یقین ہی نہیں ہے ہمارا تو اللہ پہ, تو مجلسوں میں کیا ملنا. اتفاق سے کہیں ایسی مجلس ملتی ہیں. دیکھیں ماں کو تو کہیں کہتے ہیں یہاں یہ مجلس کیسے ہو رہی ہے جی. اللہ تو ہر جگہ ہے. دل پیدا کر لو محبت کا, تو محبت کا اڈا وہیں بن جاتا ہے. بنے تو صحیح انسان کرتے. اس نے ہاتھ اٹھانے کے یہ چاہ رہے السلام علیکم, چلو جی میں چلتا. اب اس کو خیال ہے کہ میں نے تو جانا مارے گئے بھائی, اب کیا ہوگا. وہ کیا کدھر گیا میرا غلام, وہ بڑا غصے والا آدمی تھا. وہ آج تو یہ وہ فلاں, وہ ادھر چکر کاٹا ہے, ادھر چکر کاٹتا ہے. وہ جناب جب گیا تو دیکھا اس کی تو بڑا برا حال ہے. اب دعا پہلے قبول ہو چکی تھی. جیسے اس کو دیکھا غلام کو تو وہیں ٹھنڈا ہو گیا. مالک کہتے یار تم بڑا دیر کر دی بھائی, تم پتہ تھا مہمان آنے. کہتے ناراض نہ, میری پہلے بات سن لیں, اس کے بعد دوسری بات کرنا. اس کو کون سا کہاں چل بتا کیا بات ہے, وہ اس سے بھول گیا. دعا قبول ہو گئی.
کہتے بات یہ ہے کہ آپ حضرت حمار جانتے ہیں ان کی مجلس سے؟ وہاں کہتا ہاں جانتا ہوں. وہاں کہتے تیرا کیا تعلق ہوا؟ کہتا میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا 4 ریال دے دو 4 دعائیں لے لو. اب یہاں تو اس کو مارنا چاہیے، تو دعاؤں کے چکر میں. تو وہ ٹھنڈا کہتا 4 دعائیں کیا تھیں مجھے بتا. سبحان اللہ. ایک تو 4 دعائیں تو جناب یہ تھیں کہ پہلی دعا تو میری یہ تھی، دوسری دعا میری یہ تھی کہ میرے پیسے مت جو میں دے رہا ہوں وہ مجھے مل جائے. اور پہلی دعا کیا تھی؟ پہلی دعا تو میں نے یہ مانگی تھی کہ میں جاؤں تو میرا مالک مجھے آزاد کر دے. کہتا میں تجھے آزاد کیا. ہاں اس طرح سنتے ہیں اللہ کی قسم ہر جگہ سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ. یقین ہونا چاہیے ہمارے. مانگ کے لڑ کے لو اللہ سے، اللہ تعالیٰ شادی کھانی ہے، میں نے بچہ لینا ہے، میں نے، اور ماں سے بھی زیادہ وہ تو محبت کرنے والا ہے. چپک جاؤ اس کو. یا تو کیا ہمیں بتا دیں اس پہ، خود ہی الحمدللہ خواہ میں بتا دے گا آپ کو، نہیں کرو یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بیوقوف نہ مانگی باتیں. ٹھنڈا کر دے گا آپ کو، کوئی چیز میں نہیں ہوگی. آپ ڈپریشن نہیں ہوں گے، گولی نہیں کھانی پڑے گی، پاگل خانے نہیں جانا پڑے گا، خودکشی نہیں کرنی پڑے گی قوم جو ساری کرتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ان کا. اللہ سے مانگنے والا کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ مجھے بتایا. اللہ سے مانگنے والا کہ کسی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا اس کو چھوڑ دے، ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، وہ فکر نہیں. پتا ہے اللہ میرا ہے، ہاتھ اٹھاؤں گا بات ہو جائے گی ساری. اب یہاں قصے تو بہت سنا سکتا ہوں، آپ ذاتی بھی سنا سکتا ہوں، اتنے قصے ہیں. دوسری دعا بتا کہ دوسری دعا جناب یہ کہ 4 ریال آپ نے مجھے دی تھا، مجھے ڈر تھا جس طرح پڑیں گے، میں کہ کوئی نمل بدل دے. تو ٹھیک ہے جا، 4 ریال کی بات ہے نا، جا میرے خزانے چلا 40,000 ریال اٹھا. 40,000. تیسری دعا جناب آپ کے لیے تھی کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. کہتا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شراب کو آپ سب ختم کرتا ہوں. ماشاء اللہ. چوتھی دعا تو یہ تھی کہ اللہ پاک آپ کی سب کی مخلوقات کرتے، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، جو میں کر سکتا تھا کر دیا، یہ تو پھر اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کا میں کیا بتاؤں. سیدھا گیا اپنی پارٹی کے پاس، اٹھو بستر باندھو اپنا سارے، جو نشے میں بیٹھے کہ اب تبلے بجیں گے، گانے ہوں گے، سارنگی ہوں گی. یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح ہے تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ رہا کہ جل گئے. جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ پڑتا ہے تو ہزاروں سال کے بت انسان کے سینے سے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں تو یہ نا سالوں میں کام بنتا ہے، اللہ کی قسم منٹوں میں کام بنتا ہے. اللہ سے چاہے تو صحیح نا، اللہ کے ساتھ تعلق تو اخلاص والا رکھے، منٹوں سیکنڈوں میں کام بنتا ہے. اٹھو بھائی اٹھو. صحیح کیا بات ہے؟ کہتے آج کے بعد، آج بھی ختم ہو، کل کے بعد نام بھی نہ لینا. ہم تو بڑے پکے ہیں، میں تو بالکل پکے دوست ہے سب کچھ، لیکن تمہارا دوست بدل چکا ہے، منزلیں ختم ہو چکی ہیں، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہاں تو اب کیا ہوگا؟ تلاوت قرآن ہی سنائی جائے گی یہاں تو، اب دوسرا کام نہیں ہو سکتا. اٹھو. کہتے ہیں کمال بات کرتے ہیں. ادھر دیکھیں دعا قبول ہوئی ہے. کہتے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہے تو اس وقت میں آپ کو چھوڑ دیں، جہاں آپ وہاں ہم. آج کے بعد ہم پہ بھی آ رہا ہوں. اب رات کو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے سویا تو دیکھیں اللہ کے کام. اللہ تعالیٰ نے فارم میں فرشتے سے اس کو بشارت دی کہ ہمار نہیں، کیا نام اس کا تھا جو تاجر تھا، کہ فلاں انسان ہم نے ساری باتیں کو تیرے سنا، جا تیری بخشش، تیرے جاروں کی بخشش، تیرے غلام کی بخشش اور ہمار اس کے سارے ساتھیوں کی بخشش کرنے کر. کیا چیز تھی بھائیو؟ یہ دعا تھی. اس کا زندگی بدلتی ہے انسان کی، سب کچھ رستے کھلتے ہیں. چاہیے ایک چیز ہے اس کے لیے جو ہمارے میں کمی ہے، وہ کیا ہے؟ یقین نہیں ہے. اتنے دور ہیں اپنے مولا سے، مجھے بتایا یقین کیسے آئے؟ اللہ اکبر. یقین کرنے کے بلند کرنے، اب یقین ہمارے اتنے بڑے مریض ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک محنت کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کرنا پڑے گا. تو مجھے دل میں یاد کر، میں تجھے دل میں یاد کروں. تو مجھے تنہائی میں یاد کر، میں تجھے تنہائی میں یاد کروں. تو مجھے مجمع میں یاد کر، میں اس سے بہتر مجمع میں تجھے یاد کروں.
جس قدر آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اس طرح بنے ہیں، یقین ایسی تھے، اللہ والوں نے یقین بنائے تھے اپنے. ہم تو ہاتھ کانپتے ہیں مشکل سے، کتنے بتائیں گے، 12 10 نہ کر لیں آج 12 کے بجائے، یا چلو 10 لکھ لیتے ہیں. چیٹیں آپ کو دی ہوئی ہیں، تصویریں آپ کو دی ہوئی ہیں، منتیں آپ سے کرتا ہوں، آپ کے الرٹ آپ کے لگائے ہوئے ہیں، ٹیلی فونوں پہ آپ میسج آپ کو دیے جاتے ہیں، کتنی منتوں سے کہا جاتا ہے یار ذکر پہ آ جانا. ایسا اللہ ملتا ہے؟ بھائیو اللہ کو پانے کے لیے تو بے لوث ہو جاؤ. بس یہ تو ہم نے ایک راستہ دکھا دیا آپ کو، اب پیچھے پڑنا پڑے گا آپ کو. یہ کوئی دوستی ہوئی؟ کہ آپ ذکر کیوں نہیں کرتے، آپ شیٹنگ کیوں نہیں کرتے، آپ 15 سے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی نہیں، آپ پھر دیکھ رہے اتنے دن آدمی نہیں آیا، ابھی کیا بات ہے کیوں نہیں آیا، اتنے دن شیٹ نہیں ابھی کیوں نہیں آیا، یہ 5 دن غائب ہو گیا. وہ ناراض ہو گیا، سورج کسی بات پہ ناراض ہو گیا، آپ نے فلاں وقت میں ایسی بات کی تھی، ہمارا دل نہیں کرتا ہم آپ کے ذکر میں جائیں. یعنی اندازہ لگاؤ کہ یہ راستہ ہے اللہ کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ ہم اللہ کے راستے گھر کھڑے ہوں گے؟ مجھے بتاؤ. اس حالت کی نمازیں، اس حالت کی ہماری تلاوتیں، اس حالت کی ہماری عمریں کیا ہوں گے؟ ان کی کوئی قیمت ہے؟ مجھے بتائیں. اتنا بڑا راستہ اللہ نے دے دیا کہ تو ذکر، مجھے پتہ ہے تمہاری کیا کمزوری ہے، تمہارے کام نہیں بن رہے، بس ایک کام تم کرو کہ اس عمل کو پکڑ لو، اس میں 2 چیزیں تمہیں عطا فرماؤں گا. جیسے یہ ذکر کرتے جاؤ گے تمہارے یقین کو بلند کرتا چلا جاؤں گا کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب ہے. اور خالی بھی نہیں، اللہ کہتا ہے خالی بھی نہیں، اتنے بڑے مقام پہ دوں گا تجھے، اس کے ساتھ تجھے مزدوری بھی دیتا جاؤں گا. سبحان اللہ. ہر ذکر پہ تجھے مزدوری دوں گا، الحمدللہ، انعامات دوں گا، ثواب دوں گا، جنتیں بناؤں گا. یہ نہیں خالی، ڈبل کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. کرنا چاہیے ذکر نہیں بھائی، ذکر نہیں، توبہ نہیں کرتے، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں رکھتے، اس تعلق پہ قدر نہیں کرتے، اس پہ ہم محنت نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر ہمیں راستہ دے دیا یقین کا، اس سے یقین بڑھے گا. ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر میں مست رہنا چاہیے، ہر وقت ہمارا دل، ہر وقت ہمارا دھیان دل پہ ہونا چاہیے. مراقبہ، سبحان اللہ، مراقبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس انسان آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں. دل کے دروازے کھل جاتے ہیں سارے، آنکھ دل کی کھل جاتی ہے. اللہ چاہے تو بہت کچھ اس میں دل کے اندر اللہ تعالیٰ مشاہدات انسان کو دکھا دیتا ہے. تو میرے بھائیو اس سے نکلیں، تصویر میں بیٹھیں، 5,000 10,000 بس 1 لاکھ. ہمارا سبق یہ ہو جائے کہ اللہ کے نام سے ہمارا یقین ہمیں بنے گا، اور جیسے یقین بلند ہوتا چلے گا قرآن کا بھی سمجھ آئے گی، نماز کی بھی سمجھ آئے گی، سجدے کی، اور پھر ہاتھ نیچے ہی نہیں ہوں گے، مانگ مانگ کے ہم تھکیں گے نہیں. اتنا لطف آئے گا اللہ سے مانگنے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بعض تو میں سوچتا تھا کہ یہ حضرت صاحب ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، کیا مانگ جا رہے ہیں؟ گھنٹوں ہاتھ اٹھا کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے. سبحان اللہ. اس میں ایک لذت تو تھی، ایک لذت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے اور اللہ دے رہا ہے. اس کی لذت کو بھول سکتے آدمی؟ لیکن اتنا یقین گندے ہو چکے ہیں ہمارے اس دنیا کی خباثوں کی وجہ سے کہ ہم تو ہر چیز کو باغنی کرتے ہیں، چھوڑے ہمیں مانگنے نہیں اللہ تعالیٰ سے. دروازہ کھول گیا ہمارا کس چیز کا؟ ذکر کا. اس لیے کھولا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہمارے یقین سے ہی ہو جائیں، ہمیں اپنے رب کی باتوں پہ یقین آ جائے. آج ہم اگر مانگنے پہ یقین آ گیا، اللہ کی قسم آج ہمیں یقین ہمارا بڑھ گیا. یہ پہلا یقین ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ دیتا ہے. یہ پہلا یقین ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ایک رب ہے، وہ دیتا ہے، سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سنتا بھی ہے. جب یہ یقین آ گیا ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر ہر عبادت کا رنگ ہی عجیب ہوگا. پھر تمہارا یہ یقین صرف نہ آ جائے کہ ایک رب ہمارا ہے. ابھی تو ہمیں سنی سنائی باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہیں، بس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. ابھی تو ہمیں ان باتوں پہ یقین بھی نہیں.
تبھی ہم لوگوں سنتے ہیں علماء کرام سے کوئی بات نہیں سنتے بس کان میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ اللہ کا کرم یہ ہوا ہے، فضل یہ ہوا ہے کہ یقین کا دروازہ کھول دیا۔ اب مرضی ہماری اس دروازے میں گھسیں گے تو یقین بڑھے گا۔ یہ دروازہ کھول دیا ہے کہ جس قدر چاہو تم اپنے یقین کو پکڑ کر لو، اور موت بہت جلدی ہے، سریع الحساب ہے، بہت جلد۔ ابھی موقع ہے ہمارے پاس، آج ہی ہم وعدہ کر لیں پکا بیٹھ کے، آج ہی وعدہ کر لیں کہ گنیں گے نہیں، جب تک تھکیں گے نہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے بس۔ جب دیکھیں فارغ تصویر اٹھاؤ، اللہ 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 اللہ، مراقبہ تصویر، مراقبہ تصویر، مراقبہ تصویر، الحمدللہ۔ جب فارغ ہو دنیا کے کام سے، کام کیا فلاں کام کیا، یہ کام کیا، فون تصویر، اللہ کے ذکر کی تصویر، سبحان اللہ۔ دیکھیں یقین انسان کی پھر کس طرح سینہ کھلنا، پھر تو انسان مانگے گا اللہ سے، اور مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ مزہ کیا آتا ہے؟ یہ یقین ہی پکا ہو جاتا ہے کہ اگر مل نہیں رہا اس وقت مجھے تو یقیناً صحیح دے رہا ہے، نہیں دے رہا مجھے کہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے اس وقت دینا اللہ تعالیٰ کا۔ ابھی تو اس نے بہت ڈھارس بٹھا دی ہے ہماری، بہت ڈھارس بٹھا دی ہے۔ آج نہیں دوں گا کل دوں گا، آج نہیں دے رہا تو کل دوں گا، کل نہیں دوں گا تو قبر میں دوں گا، قبر میں دوں گا تو جنت میں دوں گا، لیکن جو تو آج مانگ رہے دوں گا ضرور، اور میں رب ہوں، تو نے مجھ سے مانگا ہے، تجھے اس وقت دوں گا تیری دعا کا بدلہ جب تجھے سخت ضرورت ہوگی۔ تجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، تو نفس ہے تیرا، فلاں بیوی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا نفس ہے، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ حقیقت میں جب تیری طلب ہوگی، جہاں تجھے ضرورت ہوگی جس چیز کی، اس وقت کہوں گا لے، اب تیری دعا قبول ہو رہی ہے، لے یہ لے لے۔ پھر اللہ کمال ہوگا، آج ہی تو مجھے چاہیے تھا، وہ تو سب ڈرامہ کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ۔ بولے سبحان اللہ۔ چلیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر کہنے پہ آئے کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين۔ اے میرے مولا، تو نے رحم نہیں فرمایا، تم برباد ہو جائیں گے میرا مولا۔ یا اللہ تو اپنی نظر کرم فرما ہم پر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم،
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. एक 20 साल का नौजवान बच्चा पानी में डूबकर शहीद हो गया, उसके लिए ख़ास दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ख़ास तौर पर वो तो अल्लाह की रहमत में चला गया, आला दर्जात पे चला गया, लेकिन उसके माँ बाप माँ ख़ास तौर पर उसका क्या हाल होगा मेरे मौला, उसके दिल को सुकून अता फरमा या अल्लाह, उसके दिल को सुकून अता फरमा या अल्लाह, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे मेरे मौला, उसको सकीना नसीब फरमा दे या करीम, तू उनके माँ बाप पे रहम फरमा दे या अल्लाह, अपने गैब से मेरे मौला को तसल्ली नसीब फरमा दे या अल्लाह, इस फैसले पे राज़ी फरमा दे। ऐ मेरे मौला को अजर नसीब फरमा, सब्र नसीब फरमा, आखिरत में बहुत बड़ा ख़जाना नसीब फरमा या अल्लाह। उस बच्चे की ज़िंदगी इतनी थी मेरे मौला, ये तो सब तेरी नेमतें हैं, जब चाहे तो अपनी नेमत हमसे वापस ले ले मेरे मौला या अल्लाह। हमें अपने फ़ैसलों पे सब्र नसीब फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।